السلام علیکم، کلاس 10th کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج ہمارا ترجمہ قرآن میں ہم نے سورت کی آیات پڑھ لی لاسٹ لیکچر میں، اور اس سے پہلے ہم نے اس کا انٹروڈکشن کر لیا۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، آپ لوگ اپنے بک ساتھ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مشقی سوالات۔ آپ اپنی بک میں ایکسرسائز دیکھیں، پیج نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پیج نمبر 30 ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس کیا آئے گا؟ نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ ہم کریں گے نمبر 1، نمبر 2، 3، 4 and 5۔ تو یہ ہمارے پاس 5 MCQs ہوں گے، اور اس میں اب ہم اس کا ساتھ آنسر بھی کریں گے، اسٹیٹمنٹ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے جی؟ پیج نمبر 30 پہ، مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا۔ حلت و حرمت کا مطلب ہوتا ہے حرام اور حلال۔ تو انہوں نے جو حرام اور حلال خود ہی بنائے ہوئے تھے، تو بتا ہی دیا میں نے آنسر بھی شاید بیچ میں۔ تو اس میں کیا تھا، ان کا معیار کیا تھا؟ 4 آپشن ہے، الف، بے، جیم، دال۔ الف سابقہ آسمانی کتب، بے خود ساختہ قائد، جیم ایرانی تہذیب، دال اجمی تہذیب۔ تو ہمارا آنسر کیا بنے گا؟ آپ کیا گیس کریں گے اس میں؟ بے خود ساختہ عقائد۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایزی ہے، خود ساختہ، خود بنائے ہوئے۔ نمبر 2، الانعام کی واحد ہے۔ کیا آپشن 4 ہیں؟ النعام، النعیم، النعمت، نعمت، النعام۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی الف آئے گا ہمارا۔ یہ ریڈنگ کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا اگر زبر زیر میں کہیں ڈفرنس آتا ہے تو ہم وہ کنسیڈر کریں گے جو سب سے زیادہ کلوز ہے، ٹھیک ہے؟ نعم، پتہ چل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہے جی نمبر 3، الانعام کا معنی ہے الف مویشی، بے نعمتیں، جیم سواریاں، دال بت۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ الف مویشی۔ مویشی ہم اس میں الف آپشن چوز کریں گے۔ نمبر 4، سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا۔ 4 آپشن ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا، جنات کا، فلسفیوں کا، اور انسانوں کا۔ تو آپشن ہم اس میں کون سا چوز کریں گے؟ الف، انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ آخر میں نمبر 5، رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع کیا؟ الف قتل اولاد، بے بت پرستی، جیم شراب نوشی، اور دال ڈاکہ زنی۔ الف اس میں بھی آئے گا، الف قتل اولاد، اولاد کے قتل سے۔ قتل اولاد، اولاد یہ جو زیر ہوتی ہے نا نیچے، تو یہ کا کی کے کا مطلب دیتی ہے۔ تو قتل اولاد
اولاد کے قتل کا منع کیا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب آگے ہمارے پاس ایکسرسائز میں سیکنڈ کیا ہے؟ نمبر 2 مختصر جواب دیں. تو ہم اس میں سب سے پہلے سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سوال ہے سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع. تو ہم کیا کریں گے؟ پارٹ نمبر دیں گے. پورا لکھیں گے سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع. سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع. تو ہیڈنگ ہم نے دینی ہے. ہم نے کوشچن نہیں لکھنا ہوتا بورڈ میں بھی، پیپر جب بھی ہم کر رہے ہوں تو ہم نے جسٹ اس کا پارٹ نمبر دینا ہوتا ہے. کوشچن نمبر دیا، پھر اس کا پارٹ نمبر دیا، پھر اس کے ساتھ اس کی ہیڈنگ دی، اور پھر اب آنسر کیا. تو آنسر کے لیے ہمارے پاس وہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے مرکزی موضوع کی. میں پیج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مرکزی موضوع پیج نمبر 5 ہے. سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت. ٹھیک ہے. سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ایزی رہے گا. آگے ہمارے پاس نمبر 2، اور اس میں پہلے ہم سوال پڑھ لیں پھر ہمیں آنسر کا کرنا ہے. آئی تھنک یہ فضیلت کے بارے میں ہے. جی، سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھیں. تو ہم کیا لکھیں گے؟ سورۃ الانعام کی فضیلت. تو فضیلت کیا ہے؟ ہمارے پاس مرکزی موضوع کے اوپر لکھا ہوا ہے. سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 سورتوں. میں صرف ایک لائن اس میں لکھ دیتا ہوں. پورا لکھیں. سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ 7 ابتدائی صورتیں پا لی یعنی سیکھ لی وہ ایک بڑا عالم ہے. عالم لفظ ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عالم ہے. تو آنسر ہمارا یہاں تک بنے گا. ٹھیک ہے. سمجھ آ جائے گا آپ کو. تو یہ ہے ہمارے پاس سورۃ الانعام کی فضیلت کے لیے آنسر. اب آگے ہم یہ ریموو کر کے ریز کر کے باقی 2 آنسر بھی اسی جگہ کریں گے. بار بار شاید بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ آن لائن میں یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کلاس میں تو بچے کہہ دیتے ہیں کہ سر ابھی ہم نے لکھنا ہے، یا ابھی ہم نے مارک کرنا ہے، یا ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہاں تو آپ کے لیے ایزی ہے آن لائن میں کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ ایزی رہے گا کہ آپ اسے پاز کر کے جب کوئی آنسر آپ نے کرنا ہے، لکھنا ہے، دیکھنا ہے تو آپ اپنی ویڈیو کو پاز کر کے آپ دیکھیں، اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں، پھر آپ آگے اسے کنٹینیو کریں. اور اگر یہ بورڈ اب کلیئر ہو چکا ہے تو اس سے پہلے والا آپ وہ دیکھیں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے. اب ہم اپنا کویشچن نمبر 3 کریں گے. پیج نمبر 30 پہ ہماری کویشچن نمبر 3 کا لکھا ہوا ہے جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں. پیج نمبر تو ہم شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہیڈنگ مشرکین کے عقائد. آنسر کیا کریں گے؟ واپس آئیں ذرا پیج نمبر 6 پہ. یہاں پر پیج نمبر 6 میں
جو ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے. تو آنسر ہمارا شروع ہوگا اس کی سیکنڈ لائن کے لاسٹ میں. مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے. یہاں سے ٹھیک ہے، مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام. مردوں کا لفظ ایزی رہے گا، اگر زبر لگائیں گے تو مردوں ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اگر زبر نہیں لگائیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھیں گے، مردوں بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور ہم نے بس یہ اچھے سے کرنا ہے کہ زبر لگانی یہ ضروری ہے بات کرنا. تو مشرکین نے حلال اور حرام کے، یہاں سے آنسر شروع کریں گے. نائنتھ میں ذرا ایزی تھا، وہاں بس 2-3 سوال ہوتے تھے کہ علمی عملی نکات، خلاصہ، وجہ تسمیہ. لیکن یہاں تھوڑا سا مشکل آپ کے لیے ہے کہ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول یہاں، اور کہاں تک کریں گے ہم، اسی سے آگے چلتے جائیں. اور اینڈ پہ کیا ہوگا ہمارے پاس، سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے. یہاں تک 2 پوچھیں گے تو ہم وہاں تک کریں گے. اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، نام لیتے تھے، اپنے بتوں کا نام لیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 4، کویشچن نمبر 4 میں ہمارے پاس آئے گا جی، کیا ہے نمبر 4، سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں. تو پہلے تو ہم یہ ہیڈنگ دیں گے، پارٹ نمبر 4 معاشرتی احکام. اگر ہم لکھنا چاہیں تو پورا بھی لکھ سکتے ہیں، سورۃ الانعام میں بیان کیے ہوئے معاشرتی احکام. تو آنسر ہمارا کیا ہوگا جی، وہ جو 9 احکام ہم نے پڑھے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کرو، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے. تو یہ سارا کچھ اس میں ایڈ کریں گے، لیکن ہمیں صرف 2 کرنے ہیں تو 2 ہم یوں بھی کر سکتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے ڈر سے قتل، اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرنے کا حکم. ٹھیک ہے، ایزی رہے گا. آگے لاسٹ میں ہم ایک اور آنسر کر لیں تو ہماری ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو جائیں گے. سوال کیا ہے ہمارے پاس، نمبر 5، سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی ہے. نمبر 5، ہیڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت. تو آئے گا ہمارے پاس یہاں پہ آنسر، واپس پیج نمبر 6 پہ آئیں جی. تو یہاں جو ہم نے پیراگراف کیا تھا اس سے اوپر، یعنی اس پیج نمبر 6 کا 3rd پیراگراف، سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں، مشرکین سے اعراض برتیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ نہیں بنا کر بھیجا. تو یہ پورا آنسر ہم کریں گے. تو اس میں یہ کہیں سوال میں نہیں لکھا ہوا کہ 2 نصیحتیں یا 2 باتیں، تو ہم مکمل یہ پیراگراف کریں گے. ٹھیک ہے، تو آنسر ہمارا کہاں سے شروع ہوگا، سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے مخاطب کر کے اینڈ کہاں پہ ہوگا پتہ چل جائے گا پورا پیراگراف. ٹھیک ہے, تو آنسر ہمارے پورا پیراگراف ہم نے اس میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. یہ ہمارے ایم سی کیوز ابھی تک ایسے ہی ہیں اور شارٹ کویشچن ہم نے سارے کر لیے ہیں. اور اب ہمارا ایک کام رہتا ہے کون سا, لانگ کا. لانگ میں کچھ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے کہ ہمارا جو لانگ کا پیٹرن ہے وہ فکس رہے گا. ٹھیک ہے, تو پیج نمبر سب سے پہلے ہمارے پاس ہم ایکسرسائز میں دیکھیں جی, پیج نمبر 31 ہے. سوال کیا لکھا ہوا ہے؟ کوشچن نمبر 5 ہی ہے لیکن وہ میٹر نہیں کرتا. چلو, سورۃ الانعام پر نہیں, سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں. اب آنسر کرنے کے لیے ہمیں کیا یاد کرنا ہے کہ ہمیں 9th کی ایک بات یاد کرنی ہے کہ جب ہم نے 9th کا پیپر دیا تھا تو اس میں ہمیں لانگ جو ہے وہ 10 نمبر کا بتا دیا گیا آپ کو, اور میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا یہ لکھا ہوا تھا 4 + 6 = 10. تو یہ 10 نمبر ہمارے لانگ کے ٹوٹل ہیں. اسے یوں ڈیوائڈ کیا گیا 6 اور 4 کے ساتھ, یعنی 4 نمبر ہماری ایک چیز کے ہیں اور 6 نمبر ہمارا باقی حصہ ہے. تو ہمیں پیٹرن یہ فالو کرنا ہے. تعارف کے 3 نمبر ہوتے ہیں. تعارف کے ساتھ 3 ہیڈنگز ہم ایڈ کریں گے. نمبر 1 وجہ تسمیہ, نمبر 2 زمانہ نزول, اینڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں ساری چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, اچھا, اور پھر نمبر 3 اجمالی خاکہ, اور نمبر 4 9th میں ہوتا تھا خلاصہ, 10th میں اب کیا ہے مرکزی موضوع. اب ہم خلاصہ نہیں لکھیں گے, اگر خلاصہ لکھیں گے تو شاید نمبر ہمیں نہ ملیں. تو مرکزی موضوع, اب کیا 1 2 3 نمبر ان کے ہو گئے اور 1 نمبر مرکزی موضوع کا, تو کتنے ہوئے ٹوٹل 4. یہ پیٹرن آپ کو یاد ہونا چاہیے, 1 2 3 4, یہ ہمارے 4 نمبر ہو گئے. پھر ہمارے پاس 6 نمبر کے لیے کیا آئے گا, بنیادی مضامین. پھر ہم اسے مین ہیڈنگ کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, تعارف کے ساتھ کچھ نہیں لکھنا. اب بات ہماری تقریباً مکمل ہے. تعارف کے ساتھ کچھ نہیں لکھنا. اگر کوئی 1 2 لائنیں ہوں گی تو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, ادروائز تعارف آپ مین ہیڈنگ درمیان میں لکھیں. پھر سب ہیڈنگ کے اکارڈنگ سب سے پہلے وجہ تسمیہ, یعنی اس صورت کو نام کیوں دیا گیا, ہم نے ریڈنگ کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ مارک کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اب بار بار وہی چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر کہیں ہے تو آپ ضرور بتا دیجیے گا. تو یہ ہے کہ وجہ تسمیہ ہم نے ساتھ ہیڈنگ کرتے ہوئے ریڈنگ کرتے ہوئے مارک. زمانہ نزول, زمانہ نزول کا بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مکی یا مدنی. قرآن پاک کے 2 ہی زمانے ہیں نازل ہونے کے, یا مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ پاک میں. تو ہم اس صورت کے بارے میں زمانہ بتائیں گے کہ اس صورت کا زمانہ نزول کیا ہے, مکی یا مدنی. تو جو بھی آئے گا, اب یہ آنسر نہیں کرنا مکی یا مدنی, ایک آنسر ہوگا یا مکی یا مدنی. تو اس صورت کا ہمارے پاس کیا ہے, یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو ہم لکھیں گے سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ میں نے بریکٹ اور یہ ہائی لائٹ کرایا ہوا ہے. آگے اجمالی خاکہ. اجمالی خاکہ ہمارا سب سے اوپر, میں نے کل پچھلے لیکچر میں یہ ریڈنگ کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ سورۃ الانعام قرآن مجید کی 6ٹھی صورت, یہ اجمالی خاکہ سارا ہے. 7واں پارہ اور اس کی آیات 165 اور 20 اس کے رکوع, یہ 4 چیزیں ہماری
اجمالی خاکہ میں آئیں گی. میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورت نمبر 6 پارہ نمبر 7 آیات 165 رکوع 20. ٹھیک ہے, 20 رکوع 165 آیات 7واں پارہ اور 6ٹھی سورت. تو یہ ہمارا اجمالی خاکہ میں آئے گا. ہم یہ پورا لکھیں گے. سورت انعام کا سورت نمبر یا قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے, 7ویں پارے. یہ جتنے لفظ میں نے لکھے یہ اپنے مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں تاکہ چیک کرنے والے کے لیے یہ چیزیں آسانی سے اسے مل جائیں. آگے مرکزی موضوع ہمیں شارٹ کویشچن میں بھی بنایا تھا. اب آخر میں کیا ہے جی, بنیادی مضامین. لاسٹ لیکچر جو ہمارا ہوا تھا اس میں نے آپ کو اس کی سب ہیڈنگز بنوائی تھیں, یاد ہونا چاہیے آپ کو, نہیں تو آپ وہ ویڈیو نکال کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا جو بھی لیکچر چل رہا ہے, جیسے آج یہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ لینے کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ آگے پھر 2-4 لیکچر گزر جانے کے بعد پھر ہم اسے نکالیں. تو ہم کیا کریں گے, آج کا کام ابھی کر لیں. اب میں یہ گیس کر رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. بنیادی مضامین, بنیادی مضامین کی آپ نے 6 سب ہیڈنگ بنانی ہے. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6, تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم 2 پیج 2.5 پیج تک آپ نے یہ بنیادی مضامین کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوگا, آپ نے کچھ اور ڈسکس کرنا ہوگا, آپ نے پوچھنا ہوگا, تو آپ ضرور میسج کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ بتا دیجیے گا, اپنی رائے دیجیے گا. اور یہ لوگوں کا پیٹرن اور شارٹ اور MC کو آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, اللہ حافظ.